پارہ نمبر 25 الیہ یردو کے اہم مضامین۔ جو اما ملے تو کہاں ملے، قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ کس شگوفے سے کون سا پھل نکلتا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ کون سی مادہ کا پیر بھاری ہے اور کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے یہ اسی کو معلوم ہے۔ قیامت کے دن مشرکوں کے سارے معبودان باطلہ غائب ہو جائیں گے، پھر ان کو بری طرح احساس ہوگا کہ اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اب کہیں جائے اما نہیں ہے۔ مال و دولت اور دوسری بھلائیوں کی دعائیں مانگتے ہوئے انسان کبھی نہیں تھکتا، اور جب نعمتیں ملنے لگتی ہیں تو وہ خدا سے منہ پھیر کر اکڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں۔ قیامت نام کی کوئی چیز آنے والی نہیں ہے، اگر بفرض محال آئے گی تو وہاں مجھے اچھا ہی ٹھکانہ ملے گا، کیونکہ کسی نہ کسی کی سفارش، کسی نہ کسی کے دامن کا سہارا ضرور ملے گا۔ اور پھر جب انسان کسی آفت میں پھنس جاتا ہے تو مایوسی کے عالم میں لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس کا انکار کرنے والے سخت گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ہی لوگوں کے لیے آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں ظاہر کرنے والا ہے۔ اس وقت ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ واقعی یہ فرمان حق ہے۔ سورۃ الشورى، شان کبریائی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما روائی میں کسی اور کو شریک کیا جائے اور جھوٹے خدا گھڑ لیے جائیں۔ یہ تو اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے اگر آسمان بھی ٹوٹ کر گر پڑے تو کوئی تعجب نہیں۔ ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار۔ ولی تو صرف اللہ ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی سارے اختلافات کے فیصلے کرے گا، وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اس کے فرشتے جہاں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، وہیں اہل جہاں کے حق میں درگزر کی بھی دعائیں کرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے۔ کائنات کی بے پناہ وسعتوں میں اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ کھلا اور بے حساب رزق وہی دیتا ہے، نپا تلا اور محدود رزق بھی وہی دیتا ہے۔ اقامت دین۔ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے جو طریقہ دین مقرر کیا گیا تھا، وہی طریقہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا ہے، اور ہدایت دی گئی ہے کہ دین کو قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ لوگوں کو اسی طریقہ دین کی طرف دعوت دو، اسی پر مضبوطی سے قائم رہو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ کھیتی آخرت یا دنیا کی۔ خدائے کریم اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو بہت بڑا دیتا ہے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو وہ اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کس قسم کے اجر کے طلبگار نہیں ہیں۔ منکرین کے دل آزاریوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کی ساری سرگرمیاں اس لیے تھیں کہ رشتہ داری کا یہی تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اپنوں کو ہدایت دی جائے۔ رزق کی حکمت۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کے رزق میں کشادگی عطا کرتا تو وہ دنیا میں فتنہ و فساد کا معرکہ گرم کر دیتے۔ اس لیے وہ ایک مقررہ مقدار کے مطابق رزق نازل کرتا ہے اور اپنے بندوں کے حالات سے یقیناً باخبر رہتا ہے۔ لوگوں پر آلام و مصائب کا جو ہجوم ہوتا ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت سی خطاؤں سے چشم پوشی کر لیتا ہے۔ نیک اعمال۔ اللہ نے لوگوں کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے وہ صرف بہار چند روزہ ہے، مگر جو کچھ اس پروردگار کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور دائمی ہے، اور یہ ان بندگان اخلاص کے لیے ہے
جو ایمان کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں اور اپنے رب پر پورا پورا اعتماد کرتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے رمق برابر سرتابی نہیں کرتے، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس میں صلاح و مشورے سے نمٹ لیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، اور جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کی پامردی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ لینے کا موقع ملے تو عدل کو پیش نظر رکھتے ہیں، لیکن ظالم کو معاف کر دیا جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ ان کے برخلاف وہ لوگ قابل ملامت ہیں جو ناحق دوسروں پر ظلم و زیادتی روا رکھتے ہیں۔ جب یہ ظالم اپنی آنکھوں سے عذاب جہنم کو دیکھیں گے تو ذلت و رسوائی ان کو سرنگوں کر دے گی، اور وہ نظر بچا کر آنکھوں سے عذاب کو دیکھنے لگیں گے۔ اہل ایمان بول اٹھیں گے کہ واقعی وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ نعمت اولاد۔ زمین اور آسمان کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کو یہ رتبہ بلند نہیں ملتا کہ وہ اللہ کے روبرو ہو کر کلام کرے۔ وہ اپنا پیغام یا تو وحی کے ذریعے بھیجتا ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر فرشتے کے ذریعے نازل کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ قرآن مجید ام الکتاب سے ماخوذ ہے۔ اسے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ اے انکار کرنے والو، اس نصیحت نامے کو کیا ہم اس لیے روک لیں کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اس سے پہلے بھی انبیاء و مرسلین کے ساتھ ایسا ہی ظالمانہ سلوک ہوتا رہا ہے، لیکن انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ انہیں کیفر کردار کو پہنچا دیا گیا تھا۔ گہوارۂ عرض۔ اس زبردست علیم و خبیر ہستی نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے راستوں کا جال بچھا ہوا ہے، تمہارے لیے خاص مقدار میں پانی فراہم کیا گیا ہے، اس پانی سے مردہ زمین میں حیات نو کی نمو پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک روز تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ جب تم کشتیوں، جانوروں اور دوسری سواریوں پر بیٹھو تو اللہ کے احسان کو یاد کرو اور کہو، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم ان کو قابو میں لانے کے قابل نہیں تھے، اور ایک روز ہمیں پلٹ کر اپنے پروردگار ہی کی طرف جانا ہے۔ بیٹیوں کی چند خصوصیات۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں چن لی اور تمہارے لیے بیٹے دے دیے؟ حالانکہ جب یہی لڑکیاں تمہیں عطا کی جاتی ہیں تو تمہارے چہرے پر جیسے سیاہی چھا جاتی ہے اور تم ملول اور افسردہ ہو جاتے ہو۔ خوب ہے تمہاری یہ بات کہ تم نے اللہ کے لیے ایسی صنف اولاد مختص کر دی جو بقول تمہارے زیورات میں لدی پھدی رہتی ہے، اور جو بحث و مناظرے کے موقع پر اپنی معافی ضمیر کو پوری طرح ظاہر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ تم نے فرشتوں کو جو خدا کے خاص بندے ہیں عورت کا روپ دے دیا۔ کیا تم نے ان کے جسم کی بناوٹ کبھی دیکھی ہے؟ تمہاری ایسی تمام بے سروپا باتیں نوٹ کر لی گئی ہیں، اور وقت آنے پر تمہارا جواب طلب کیا جائے گا۔ یہ لوگ جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، کیا ان کے پاس اس کی کوئی سند، کوئی دلیل بھی موجود ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے ان باپ دادا کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہوتے جنہوں نے بندگی رب کو اپنا شعار بنایا تھا اور جنہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسی بات کی تلقین کی تھی۔ قرآن کسی رئیس پر کیوں نہیں اترا؟ منکرین اعتراض کیا کرتے
کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی رئیس یا کسی امیر کبیر پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا حق ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس نے لوگوں میں مختلف ذرائع زندگی تقسیم کر دیے ہیں، کسی کو مال و دولت سے خوب نوازا اور کسی کو محدود مقدار میں دیا تاکہ ایک دوسرے کو آپس میں خدمت کے مواقع ملتے رہیں۔ لیکن نبوت کی رحمت دولت دنیا سے بہت زیادہ قیمتی ہے، پس اللہ جس کو چاہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ سونے چاندی کے انبار۔ اہل کفر کو دولت و دنیا سے اتنا زیادہ نوازا جا سکتا ہے کہ ان کے مکانوں کی چھتیں، ان کے بالا خانوں کی سیڑھیاں، ان کے محلات کے سارے دروازے، ساری کھڑکیاں اور ان کا سارا فرنیچر سب کے سب سونے چاندی کے بنا دیے جاتے، کیونکہ یہ تو محض حیات دنیا ہے، بہار چند روز ہے۔ لیکن رحیم و کریم آقا نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ سارے ہی لوگ اہل کفر کی روش اختیار کر کے دنیا کو دو دو ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش میں لگ جاتے، حالانکہ آخرت کی بہترین نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے ہی ہیں۔ بدترین ساتھی۔ جو شخص پروردگار کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور راہ راست پر چلنے سے روکتا رہتا ہے اور اسے باور کراتا رہتا ہے کہ تم ٹھیک ہی جا رہے ہو۔ پھر جب یہ شخص اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان فاصلوں کی خلیج حائل ہو جاتی، کیونکہ تو بڑا ہی بدترین ساتھی نکلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہ بہروں کو سنا سکتے ہو اور نہ اندھوں اور گمراہوں کو راہ دکھا سکو گے۔ ان کے لیے تو سزا مقدر ہو چکی ہے جو تمہارے حیات میں بھی نافذ ہو سکتی ہے اور تمہارے بعد بھی۔ اس کتاب معظم کو بہرحال مضبوطی سے تھامے رہو۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ کتاب مقدس تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے بہت ہی مبارک اور مسعود ذکر سے بھرپور ہے۔ فرعون کی گستاخی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اپنے رسول ہونے کی نشانیاں بتائیں، مگر ان سرکشوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا، اے ساحر، تم اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہماری آفات و بلایات ٹل جائیں، پھر ہم اس کے بعد راست رو ہو جائیں گے۔ لیکن جو ہی آفت ٹل جاتی وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک دن فرعون نے اپنی قوم سے کہا، لوگو، کیا ملک مصر میں میری بادشاہت نہیں ہے؟ اور یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں، کیا میں نے ان کو نہیں بنایا؟ بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو حقیر و کمتر ہے؟ اگر یہ رسول ہے تو اس کے لیے آسمان سے سونے کے کنگن کیوں نہیں آئے اور اس کے لیے فرشتوں کا ایک دستہ کیوں نہیں رہتا؟ فرعون کے اس گستاخانہ انداز گفتگو نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دیا اور ان سارے مغروروں کو اکٹھا غرقاب کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے نمونے عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قیامت کی ایک علامت۔ ایک دفعہ عیسیٰ ابن مریم کی مثال پر مشرکین عرب نے شور مچایا اور کہا کہ تم ہمیں شرک سے باز رہنے کی تاکید کرتے ہو، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے والے کون سے موحد ہیں؟ کیا ہمارے معبود اتنے گئے گزرے ہیں؟ ارشاد باری ہے کہ یہ کچھ نہیں، محض کج بحثی ہے۔ ابن مریم صرف اللہ کا بندہ تھا، وہ نبی اسرائیل کے لیے ہماری قدرت کاملہ کا اظہار تھا اور وہ دراصل قیامت کی ایک علامت ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی صریح نشانیاں لے کر آئے تھے اور بندگان خدا کو رحیم و شفیق پروردگار کی طرف بلایا، لیکن واضح تعلیمات کے باوجود لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان کے لیے تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ راز کی باتیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو نیک لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب مجرم ایک دوسرے کے پکے دشمن بن جائیں گے۔ جہنم میں پہنچ کر یہ مجرم داروغے جہنم مالک سے کہیں گے، کاش ہمارا کام ہی تمام کر دیا جاتا۔ مالک کہے گا،
تمہارے پاس حق آ چکا تھا، تم نے اس کے آگے سر تسلیم کیوں نہ خم کیا؟ اب تمہارا بس یہی انجام ہے۔ دوسری طرف اہل ایمان جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہاں کسی قسم کا خوف و خطر نہ ہوگا اور نہ رنج و ملال۔ ان کے آگے سونے کے طباق اور ساغر گردش میں ہوں گے اور ہر طرح کی پسندیدہ شے وہاں مہیا ہوگی۔ ان مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا خفیہ منصوبہ بنایا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ ہم ان کی راز کی باتوں کو براہ راست بھی سن رہے ہیں، اور ہمارا ایک فرشتہ بھی ان کے قریب ہی رہ کر ان کے سارے اعمال کا ریکارڈ تیار کرتا جا رہا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنے ان خیالات میں مگن ہی رہنے دو، ان سے درگزر کرتے جاؤ، انہیں خدافظ کہہ دو، ان قریب ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الدخان۔ اللہ جل شانہ نے اس کتاب مبین کو ایک بڑی بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس میں ہر طرح کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ انبیاء و رسل کو کسی قوم کی طرف معمور کرنا دراصل رحمت خداوندی کا ظہور ہے، لیکن انکار کرنے والے ہمیشہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں۔ پس انہیں اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جب آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا۔ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ فرعون کے پاس موسیٰ پہنچے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دینے کے لیے فرمایا اور اپنی رسالت کا اعلان کر دیا، لیکن فرعون نے جو سرکشوں اور باغیوں میں سر فہرست تھا مسلسل انکار کیا۔ اس نے موسیٰ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی۔ پھر جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں آمد و رفت کے قابل رستہ بنا دیا، اور یہ سب کے سب بخیر و خوبی پار ہو گئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس معجزہ نما راستے پر ان کا تعاقب کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ بیچ سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ نہ وہ رہا اور نہ اس کا عظیم لشکر۔ کتنے باغ اور چشمے، کتنے کھیت اور کتنے شاندار محل اور کتنے عیش و عشرت کے ساز و سامان وہ لوگ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ ان سب کے وارث دوسرے بن گئے۔ ان کے ڈوب جانے پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی۔ عزت دار آدمی۔ اہل کفر کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، دوبارہ زندگی ناممکن ہے۔ پچھلی قوموں کو اس لیے تباہ کر دیا گیا تھا کہ وہ ایسے کلمات کفر کہہ کر بڑے سخت جرم کے مرتکب ہو گئے تھے۔ زمین اور آسمانوں کی تخلیق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، ان کی تخلیق برحق ہے، اور جب فیصلے کا دن آئے گا تو کوئی کسی کے کام نہ آئے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ مجرموں کی غذا زقوم کا درخت ہوگا، مزہ تیل کے تلچھٹ جیسا، جسے پینے کے بعد پیٹ میں وہ اس طرح ابلتا ہے جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ ندا آئے گی، پکڑو اس مجرم کو، اس کو رگیدتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ اور اس کے سر پر کھولتے اور ابلتے ہوئے پانی کو اڈیل دو۔ یہ دنیا میں بڑا عزت دار اور زبردست آدمی بنا رہتا تھا، اب چکھو مزہ۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ اہل جنت کی آن بان۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو پرامن ماحول ملے گا، وہاں پرفضا باغوں اور نغمہ ریز جھرنوں کی کثرت ہوگی، وہاں حریر و دیبا کے شاندار لباس میں ملبوس ہوں گے، بڑی آن بان کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ خوبصورت آنکھوں والی، تیکھے خد و خال والی اور گورے گورے بدن والی حوریں ان کی زوجیت میں دی جائیں گی۔ لامتناہی کیف و سرور اور مسلسل آرام ہی آرام کا عالم ہوگا، وہاں موت کا کوئی کھٹکا نہ ہوگا۔ دنیا میں جو موت آ چکی سو وہ آ چکی، یہی فوز عظیم ہے، یہی انعام ربانی ہے۔ ان ساری باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والی اس کتاب مقدس کو رسول عربی کی زبان میں سہل اور آسان بنا دیا گیا ہے
تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ الجاثیہ۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے زمین و آسمان کے گوشے گوشے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ اس کی پاکیزہ آیتوں کو جھٹلانے والے سخت ذلت کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اس وقت کوئی شے ان کی کام نہ آئے گی، ان کے وہ مربی اور سرپرست بھی کام نہ آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا حامی اور مددگار بنا لیا تھا۔ بصیرت کی روشنی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ دین کے بارے میں انہیں واضح ہدایات دی گئی تھیں، اس کے باوجود وہ اختلافات کے دلدل میں پھنس گئے۔ ان اختلافات کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو دین کی واضح شاہراہ دکھا دی گئی، اسی پر گامزن ہو جاؤ اور علم کی روشنی سے بے بہرہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور نیک لوگوں کا بہترین ساتھی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اہل جہاں کے لیے یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ خواہش نفس۔ جو شخص علم سے بہرور ہونے کے باوجود اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لے تو وہ سخت گمراہی میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے دل پر مہر لگ گئی، اس کے کان بہرے ہو گئے اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ اللہ کے بعد اسے ہدایت بخشنے والا اب اور کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ دراصل وہم و گمان کے بیمار ہیں۔ ان کے پاس قطعی علم کی روشنی نہیں ہے۔ پھر طرفہ یہ کہ وہ اتنے بے باک اور ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ایسی حجت کرنے سے نہیں چوکتے کہ ہمارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھا کر دکھا دو۔ سن لو، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت بھی وہی دیتا ہے اور قیامت کے دن وہی لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ حمد و ثنا ہو تیری۔ جس دن وہ خوفناک گھڑی آئے گی، اس وقت ہر گروہ اپنے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا ہوگا۔ آواز بلند ہوگی، آؤ دیکھ لو اپنا نام اعمال، ٹھیک ٹھیک بولنے والا نام اعمال۔ جو کچھ تم نے کیا وہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن مجرموں کو اسی طرح بھلا دیتا ہے جس طرح ان مجرموں نے آج کے ملاقات کے دن کو فراموش کر دیا تھا۔ پس ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے ہی زیبا ہیں، جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، جو شایان شان ہے زمین و آسمان میں ہر بڑائی کا، ہر بزرگی کا، ہر کبریائی کا، جو زبردست ہے اور دانا ہے۔